صبح و صادق کے وقت جب پو پھٹ رہی تھی، آج پو 4:17 پہ پھٹے گی، تو صبح و صادق کا وقت تھا جب وہ پھٹ رہی تھی۔ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ تھی، 20 اپریل 571 عیسوی تھی، جب حضور کے والد حضرت عبداللہ کی وفات بھی ہو چکی تھی۔ آپ اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر آپ کی آغوش میں نور بانٹتے ہوئے جلوہ گر ہوئے۔ 3 روز تک دودھ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا نے پلایا ہے۔ اس کے بعد حضرت ثویبہ نے 1 ہفتہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو اپنی آغوش میں لے گئیں اور 5 سال کی عمر کی کفالت میں رہے، اور اس کے بعد پھر 5 سال کے بعد واپس حضور پلٹ آئے۔ مدینہ منورہ کا پہلا سفر اور والدہ محترمہ حضرت آمنہ کی وفات ابوا کے مقام پر ہوئی جب حضور کی عمر صرف 6 سال تھی۔ آپ کی دایا برکت بنت سالبہ، جس کا نام ام ایمن ہے عرفی نام، اس نے حضور کو واپس مکہ المعظمہ پہنچایا اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشفق چچا جناب ابو طالب کی کفالت میں دیا۔ آپ کے دادا کا انتقال 8 ہجری کو ہو گیا، 8 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ نے اپنے چچا کے ہمراہ پہلا سفر 12 سال کی عمر میں شام کی طرف کیا۔ 15 سے 16 سال کی عمر میں حضور نے قریش کے سارے سرداروں کو اور قبیلوں کو اکٹھا کیا اور کہا، کوئی گلی میں لٹ جاتا ہے، کوئی بازار میں لٹ جاتا ہے، کوئی جنگل میں لٹ جاتا ہے، آؤ ہم اکٹھا معاہدہ کریں کہ آج کے بعد کوئی کسی کو نہیں لوٹے گا۔ تو حضور نے وہ تاریخی معاہدہ کروایا جس کا نام کتب تواریخ میں حلف الفضول کے نام سے ہے۔ وہ حلف دیا تھا فضل نامی مختلف لوگوں نے، تو اس میں یہ ایک سیاسی اور ایک فلاحی معاہدہ تھا، ایک رفائی کام تھا جو 15 سال کی عمر میں حضور نے کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے حضور کا نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا۔ اہل مکہ نے حضور کو 30 سال کی عمر میں صادق اور امین کا خطاب دیا۔ اہل مکہ کی طرف سے یہ خطاب ملنے کے بعد 33 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر غیبی اسرار و رموز کھلنے شروع ہوئے، ان کا ظہور ہونے لگا اور ایسی خوابیں آنے لگیں۔ حجر اسود کو کعبہ کی تعمیر کے لیے جب باہر نکالا تو آپ جانتے ہیں کہ اختلاف بن گیا۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ حجر اسود کعبۃ اللہ میں اٹھا کے نصب کروں، لیکن کوئی بندہ کسی دوسرے کو برداشت بھی نہیں کرتا تھا، تو قبائل آپس میں لڑ پڑتے، لڑائی ہوتی، حالت ایسی ہوتی کہ خون ریزی ہوتی حرم میں۔ تو حضور نے فیصلہ کیا اور چادر میں ڈال کر حجر اسود کو کہا، سارے سردار کو نے پکڑ لو اور میں اٹھا کے رکھ دیتا ہوں تاکہ سعادت سے کوئی بھی محروم نہ رہے۔ یہ اس وقت ہوا جب حضور علیہ السلام کی عمر 35 سال تھی۔ 37 سال کی عمر میں حضور نے غار حرا میں خلوتیں اختیار کرنے شروع کر دی، دنیا سے کٹ کر مالک سے رابطہ جوڑا، اور پھر ربیع الاول کے مہینے میں ہی جب حضور کی عمر 40 سال ہوئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین آئے اور نبوت کے اعلان و اظہار کا کہا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سب سے پہلے اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بتلایا اور کہا، یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر دو، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، تو مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اس طرح کے الفاظ حضور نے کہے تو وہ غم گسار بیوی، انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، دکھیوں کے کام آتے ہیں، اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے حضور کی ڈھارس بندائی، اور پھر آغاز نزول قرآن ہوا۔ نماز فجر اور عصر کی 2 رکعتیں نبوت کے پہلے سال ہی حضور کے اوپر فرض ہو گئی اور حضور پڑھتے تھے۔ آغاز نزول قرآن مجید یہ رمضان المبارک میں ہوا، اور یہ بھی نبوت کا پہلا سال ہی تھا، جمعرات کا دن تھا۔ پھر
حضور دعوت تبلیغ اور دعوت اسلام دار ارکم میں دینے لگے، مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی تھی، اور پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 43 سال ہوئی تو اس وقت 40 افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ 39 شخص حضرت امیر حمزہ تھے اور 40 شخص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کے ایمان لانے سے اسلام کو تقویت ملی اور اب کھلم کھلا نمازیں پڑھی جانے لگی۔ اب یہاں ایک سوال اور اس کا جواب دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام شمشیر کے زور پہ پھیلا، تلوار کے زور پہ پھیلا، یہ ایک علمی بات ہے اور سادہ اور عام فہم ہے۔ ایک سادہ سا جواب ان کو دیا جا سکتا ہے کہ اسلام شمشیر کے بل بوتے پہ، تلوار کے زور پہ پھیلا۔ مجھے لوگ بتائیں کہ یہ جو 40 لوگ اسلام لائے تھے، اس وقت تو شمشیر ابو جہل کے پاس تھی، اس وقت تو تلوار جو ہے وہ ابو لہب کے پاس تھی۔ تو یہ 40 لوگ جو اسلام لائے ہیں، یہ لوگ 40 جو ہے جو اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے ہیں، یہ کس تلوار کے دم سے اور تلوار کے ڈر سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، یہ حضور کے خلق کریمانہ کی وجہ سے اور اسلام کی طبی صداقت کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے؟ تو حضور کو تو بعد میں یہ اللہ کی طرف سے اجازت مرحمت فرمائی گئی کہ آپ کافر اور منافقوں کے ساتھ جو جہاد کریں۔ پہلے تو حضور کی تلواریں، حضور کے ماننے والوں کی تلواریں نیام میں تھی اور دشمنوں کی تلواریں جو ہیں وہ نیام سے باہر تھیں۔ تو اس وقت بھی جو اسلام پھیلتا رہا، اس سے اندازہ کر لینا چاہیے کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا بلکہ خلق محمدی کے زور پہ پھیلا۔ پھر جب مسلمانوں کا گھیراؤ کر لیا گیا تو مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی۔ اس وقت حضور کی عمر 45 سال تھی اور نبوت کا اعلان کیے ہوئے 5 سال بیت گئے تھے۔ حضور کی عمر جب 47 سال ہوئی تو اس وقت کفار نے حضور کا بائیکاٹ کر دیا، سماجی بائیکاٹ کر دیا، اور شعب ابی طالب میں حضور 3 سال تک اپنے غلاموں کے ساتھ وہاں رہے۔ جس چمڑے پہ لکھ کے وہ معاہدہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا تھا، اس چمڑے کو دیمک چاٹ گئی اور وہ خود گر گیا، اور پھر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ مکہ المکرمہ میں آئے۔ یہ حضور کی طرف سے، حضور کے لیے اللہ تعالیٰ کی اعانت تھی۔ اور پھر نبوت کے 50ویں عمر کے 50ویں سال اور نبوت کے 10ویں سال حضور کے چچا اور حضور کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ انتقال کر گئیں۔ یہ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرنے والی ہستیاں تھیں، اور حضور کو ان دونوں کا بڑا آسرا اور سہارا تھا۔ جس سال یہ دونوں ہستیاں انتقال کر گئیں، اس سال کو حضور نے عام الحزن، دکھوں کا اور غموں کا سال قرار دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وقت آ کر آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو حضور کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ اپنے باپ سے کہو کہ مجھے چادر رحمت عطا کر دیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاضر ہوئی۔ حضور نے کہا بیٹا اپنی ماں سے پوچھو یہ چادر کس لیے مانگ رہی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا پوچھنے کے لیے آئیں، حضور بھی پیچھے آ گئے۔ تو حضرت خدیجہ نے عرض کی کہ حضور میرا وقت آخر ہے اور مجھے پتا ہے کہ اب میں اللہ کے حضور جانے والی ہوں، میری خواہش ہے آپ مجھے یہ چادر دے دیں اور بعد انتقال اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ اب سنیے حضور کے لفظ۔ میں پرسوں ایک جگہ پہ گیا تو بڑا سا بینر لگا ہوا تھا، نہ کم نہ حاوی، عورت کے حقوق مساوی۔ آج عورت اپنے حقوق کی جنگ ابھی تک لڑ رہی ہے اور وہ برقعے کو اپنے لیے قید خانہ سمجھتی ہے۔ اسے نہیں پتا کہ مصطفیٰ نے عورت کو آبرو دی ہے۔ آج بھی نبی کا دین جہاں نہیں پہنچا، وہ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں، اور مغرب جس کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں وہ بیوی کو کتیا کہہ کے پکارتے ہیں۔ اور آج وہ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے اور برقعے کو قید خانہ سمجھتی ہے۔ اسے نہیں پتا اس برقعے کا ایک ایک تار اس کی آبرو کا محافظ ہے۔ شاید اگر اسے اس بات سے علم ہو کہ افلاطون تو عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار تھا، یہ مصطفیٰ ہیں جس نے عورت کو آبرو بخشی اور عورت کو عزت عطا فرمائی۔ اب سنیے حضور کے لفظ،
جب حضرت فاطمہ تو زہرا نے آ کے عرض کی کہ حضور میرے باپ میری والدہ ماجدہ چادر مانگ رہی ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور انہوں نے کہا حضور میں اس لیے مانگ رہی ہوں کہ میرا وقت آخر ہے۔ تو آقا کریم کی آنکھیں چھلکی اور پھر فرمایا اے خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتے تو کہ اگر تو میری جلد بھی مانگ لیتی تو میں وہ بھی پیش کر دیتا۔ تو اس وقت حضور کی عمر 50 سال تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے انتقال کے بعد حضور کی عمر جب 52 سال ہوئی تو 27 رجب کو 12 نبوت کو واقعہ معراج ہوا۔ پہلے 2 نمازیں فرض تھی، اب 3 نمازیں اور ساتھ شامل ہو گئیں، اور کل حضور پر جو ہیں وہ 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ لیکن حضور کی ذات پر 6 نمازیں فرض تھی، تہجد بھی حضور پر فرض تھی، لیکن پڑھتے حضور 8 تھے۔ اس کے علاوہ نوافل کی ادائیگی بھی حضور کرتے تھے۔ امت پہ پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درمیان میں جو مداخلت ہوئی اس کی وجہ سے 5 نمازیں رہ گئیں۔ یہ امت مصطفیہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے جس کو امت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ پھر مدینہ منورہ کے 15 افراد، جب حضور کی عمر جو ہے وہ یہی 52 سال تھی، 52 سال تھی حضور کی عمر، تو پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ 18 افراد ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ اس کو بیعت عقبہ اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 72 افراد نے اسی سال ذوالحج کے مہینے کے اندر جو ہے وہ بیعت کی۔ اس کو جو ہے 72 افراد نے قبول کیا حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام کو۔ تو یہ اگلا سال تھا، یعنی نبوت کا 13واں سال۔ مکہ معظمہ سے حضور علیہ السلام جو ہے وہ اسی سال ارادہ کیا، اور اگلے سال حضور علیہ السلام نے نبوت کے 14ویں سال میں 17 صفر کو نبوت کی 13 کو حضور نے مدینہ شریف کی طرف ارادہ کیا، اور پیر کے دن 8 ربیع الاول، ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کے مبارک دن نبوت کے 13ویں سال حضور علیہ السلام قباء میں تشریف لائے۔ مدینہ شریف میں 12 ربیع الاول کو داخل ہوئے۔ فرضیت جمعہ کا حکم ہوا، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا۔ اس وقت حضور کی عمر جو ہے وہ 54 سال تھی۔ مسجد نبوی کی بنیاد بھی رکھی حضور علیہ السلام نے۔ یہ جو ہے وہ 22 ربیع الاول تھی اور 1 ہجری تھی، اور پھر اس کے بعد 15 شعبان 2 ہجری کو تحویل قبلہ کا حکم ہوا، اور پھر اسی سال جو ہے فرضیت روزہ اور فرضیت زکوٰۃ اور فرضیت جہاد ہوئی۔ نماز عید الفطر کی ادائیگی 1 شوال 2000 کو پہلی مرتبہ ہوئی۔ معرکہ بدر حضور کے 55 سال کی عمر میں 17 رمضان کو ہوا۔ معرکہ احد حرمت شراب، اور یہ جو ہے وہ 56 سال کی عمر کے اندر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے اوپر لازم قرار دیا گیا۔ قاریوں کی شہادت، صحابہ کرام کو جو کچھ قبیلوں کے لوگ لے گئے تھے، یہ اس وقت حضور کی عمر 57 سال تھی۔ غزوہ خندق جب ہوا تو اس وقت حضور کی عمر 58 سال تھی، اور یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ اور حضور کی عمر اسی سال 58 سال کی عمر میں ہی زنا، قذف، لعان کے فوجداری قوانین کا نفاذ اور پردے کا حکم آیا۔ اور جب حضور کی عمر 59 سال تھی تو صلح حدیبیہ کا واقعہ ذیقعد کے مہینے میں 6 ہجری کو ہوا۔ فتح قلعہ خیبر، دنیا کے مختلف بادشاہوں کے نام حضور نے دعوت اسلام کے جو خطوط ارسال کیے، یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے، اور 1 محرم کا دن تھا۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو حضور نے مکے کو فتح کر لیا، اور جس شہر سے حضور تنہا گئے تھے آج 10,000 کا لشکر لے کر حضور دوبارہ اس شہر میں داخل ہوئے۔ اسلامی حکومت کا قیام، حکام کا تقرر، فوجوں کی آراستگی، سیاسی انتظام اور غیر مسلم اقوام سے جو حضور نے سلوک کیا۔ اس وقت حضور کی عمر 60 سال تھی، 8 ہجری تھی۔ صدقات، زکوٰۃ کے اوپر حاصل کرنے والوں کا حضور نے تقرر کیا۔ یہ 9 ہجری کی بات ہے، جب کہ عمر 61 سال تھی۔ واقعہ تبوک بھی جو ہے وہ 9 ہجری کو ہوا۔ اسی سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر حضور نے حج کی ادائیگی کے لیے روانہ کیا، اور مختلف ممالک یمن، بحرین، عمان، یمامہ اور بہت سارے ملکوں تک اسلام کے اثرات پہنچے۔ پھر 10 ہجری کو
حجۃ الوداع کا خطبہ حضور نے امت کو دیا. یہ امت کو اجتماعی طور پہ حضور کا آخری خطاب تھا. وصال سے اور اس کے بعد 61 دن کے بعد حضور کا انتقال ہو گیا. حجۃ الوداع کا امت سے یہ آخری خطاب تھا، اور وصال سے 5 روز قبل مسجد نبوی میں امت محمدیہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مسجد میں ایک جو ہے وہ اجتماع سے گفتگو ارشاد فرمائی. اور پھر جب حضور کی عمر 63 سال ہوئی تو پیر کا دن تھا، چاشت کا وقت تھا، اور ربیع الاول کی تاریخ میں اختلاف ہے، 7 جون کی تھی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اپنا مقصد پورا کر کے واپس اللہ کے ہاں چلے گئے. 32 گھنٹے تک حضور کا جسد اطہر لوگوں کی زیارت کے لیے موجود رہا، اور 32 گھنٹے کے بعد 12-13 ربیع الاول کی درمیانی شب، منگل اور بدھ کی درمیانی شب 11 ہجری کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، اور آج تک گنبد خضرا پہ درود و سلام کی بارش بھی ہو رہی ہے، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہو رہی. یہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سوانگی خاکہ، جو مختصر ہے لیکن اس کے پیچھے بڑی محنت ہے جو کی گئی ہے. اب کچھ باتیں میں نے آپ سے اور کرنی ہے. آج ہم یہاں کیوں آئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کیا ہے، یہ بحث تھی کچھ، اور علمی تھی اور تاریخی حوالے تھے. اس کے باوجود بھی آپ نے ذوق اور اپنی محبت کا اظہار کیا، اور کیوں نہ کرتے، آپ اپنے نبی کا تذکرہ سن رہے تھے، اور حضور علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لہد انور میں اترنے تک کا یہ اجمالی خاکہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی 3 حیثیتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں. نمبر 1، تخلیق مصطفیٰ، جس کو کہتے ہیں خلقت محمدیہ، اور دوسرا ہے ولادت محمدیہ، اور تیسرا ہے بعثت محمدیہ. حضور کی تخلیق کب ہوئی، حضور کی ولادت پیدائش کب ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کب ہوئی. تو بعثت کا یہاں اور ولادت کا یہاں آپ سن چکے ہیں. پھر اس کو تھوڑی سی تفصیل سے عرض کرنا چاہوں گا. حضور کی تخلیق کب ہوئی، یہ آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ حضور پیدا کب ہوئے، تخلیق کب ہوئی. حضور سے پوچھا گیا اس بات میں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یہ نہیں بتایا کہ میں نبی کب بنا ہوں اور میری تخلیق کب ہوئی ہے. اور دوسرا فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے. اس کائنات میں سب سے پہلی چیز جو تخلیق کی گئی، مخلوق اول، اللہ کی ذات مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے. اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، تخلیق نہیں کیا، کسی نے بنایا نہیں، اور اس پر کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ نہ ہو. وہ ازلی ہے، ابدی ہے. تو کائنات تخلیق گئی، ما سے واللہ جو کچھ ہے اس کو خلق کیا گیا، تخلیق کیا گیا. تو کائنات میں جب تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا تو سلسلہ تخلیق کا آغاز ذات رسالت مآب سے ہوا. حضور فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اولو ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے سب سے پہلے جو ہے وہ عقل کو پیدا کیا. مختلف روایات مختلف کتابوں میں موجود ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو عقل پیدا ہوئی، سب سے پہلے تو قلم کو پیدا کیا گیا، سب سے پہلے تو لوح کو پیدا کیا گیا. اور اول ما خلق اللہ نور، یہ بھی حدیث ہے، لیکن ان کا خیال روئے سخن ادھر ہی رہتا ہے کہ جی سب سے پہلے تو قلم کو پیدا کیا گیا. اور اگر چلو یہ نہ بھی مانو تو حدیثیں متضاد ہیں، لہذا احتمال جاتا رہا. جب احتمال آ گیا تو پھر استدلال باقی نہ رہا. لیکن محدثین کے ہاں ایک طریقہ ہے کہ جب حدیثیں مختلف ہوں تو وہ تطبیق کرتے. مثال کے طور پہ سب سے پہلے قیامت کے دن سوال کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا. اور ایک حدیث میں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا. تو علماء کہتے ہیں دونوں حدیثیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. سب سے پہلے قتل کا سوال ہوگا، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. تو فرماتے ہیں اس کی تطبیق یوں ہے
عبادات میں، حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور حقوق العباد میں، معاملات میں سب سے پہلا سوال قتل کا ہوگا۔ تو یہ اس کی تطبیق کر لیں تو دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیثیں سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا گیا، سب سے پہلے لوح کو پیدا کیا گیا، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا، سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا گیا۔ تو اس کی تطبیق قلندر لاہوری، شاعر مشرق، حکیم الامت علامہ اقبال نے کی۔ وہ کہتے ہیں لوح بھی تو، قلم بھی تو، لوح بھی تو، سبحان اللہ نہیں کہی آپ نے، علامہ اقبال نے تطبیق کی، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب۔ حضور لوح بھی تمہارا نام ہے، قلم بھی تمہارا ہی نام۔ اس لیے اگر کہا گیا کہ لوح کو پیدا کیا گیا ہے، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا ہے، تو یہ سارے نام حضور کے ہی ہیں۔ تو جو حدیث ہے اول ما خلق اللہ نوری، تو اس کا معنی بھی یہی ہے۔ تو سب سے پہلے کائنات میں جس وجود کو، جس ذات کو تشخص اور تعین دیا گیا، وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کائنات کا پہلا تعین ذات رسالت مآب ہے۔ باقی رہی بات سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا، تو سنیے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قلم کو پیدا کیا گیا، حدیث ہے، تو قلم کو مالک نے کہا قلم لکھ۔ قلم نے کیا مالک کیا لکھوں؟ کہا ما کانا و ما یکون، جو ہو گیا وہ بھی لکھ دے، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے۔ توجہ کریں، جو لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے قلم پیدا ہوئی تھی، ان سے پوچھو کہ قلم کو یہ کیوں کہا گیا جو ہو گیا وہ بھی لکھ دے؟ معلوم ہوا قلم سے پہلے بھی کچھ ہو گیا تھا، اسی لیے قلم کو کہا گیا نا۔ قلم کو کہا گیا جو ہو گیا وہ بھی لکھ دے، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے۔ معلوم ہوا قلم ہی اول نہیں تھی، قلم سے پہلے بھی کچھ ہوا تھا جس کو لکھنے کا کہا گیا تھا، اور وہ پہلے کون تھا؟ وہ نور محمدی کی تخلیقی۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ تو سب سے پہلے جس ذات کو شرف وجود بخشا گیا، وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور فرمایا اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق کل شیء، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، پھر کائنات کی ہر شے کو میرے نور سے پیدا کی۔ اس طرح کائنات کی ہر شے کی اصل ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی خلقت، اس کو کہتے ہیں خلقت محمدیہ۔ سب سے پہلے پیدا، تخلیق حضور کیے گئے۔ کب ہوئے؟ چونکہ وقت بنتا ہے لیل و نہار کی گردش سے، اور لیل و نہار دن اور رات بنتے ہیں چاند اور سورج کی وجہ سے۔ اور جب حضور کو تخلیق کیا گیا، اس وقت چاند سورج نہیں تھے۔ اس وقت جب چاند سورج نہیں تھے تو لیل و نہار کیسے ہوتے؟ جب لیل و نہار نہیں تھے تو وقت اور گھڑیاں اور گھنٹے، منٹ اور ساعتیں کیسے بنتی؟ اس لیے جب کسی نے پوچھا بھی نا حضور آپ کو کب نبوت ملی تھی، تو آقا کریم نے کیا کہا؟ تم اتنا سمجھ لو، اللہ اکبر، جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اس وقت میرے سر پہ نبوت کا تاج سجا ہوا تھا۔ سجا کب؟ یہ تم نہیں جان سکتی۔ تو حضور علیہ السلام کی تخلیق اس وقت ہوئی جب وقت نہیں تھا۔ یہ وقت میں کہہ رہا ہوں چونکہ میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ دوسری ہے حضور کی ولادت، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول تھا، تڑکے کا وقت تھا، چھم چھم رحمتیں اتر رہی تھی، کائنات پہ اندھیرے پھیلے ہوئے تھے کہ اچانک روشنی ہوئی۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ ستارے میرے گھر کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے یوں لگا کہ ابھی گر پڑیں گے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، خرج منی نور، میرے بطن سے نور نکلا۔ پتہ نہیں دنیا کو کیا ہو گیا، جس نے بھیجا وہ کہتا میں نے نور بھیجا، جس کی گود میں آیا وہ کہتی ہے میری گود میں نور آیا، جس زوجہ محترمہ کے پاس رہے وہ کہتی ہیں کہ فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہ۔ حضور جب آنگن میں آتے تھے، کمرے میں آتے تھے، اندھارے ختم ہو جاتے اور اجالے ہو جاتے۔ جس دائی کے پاس گئے ہیں وہ بھی کہتی ہیں ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ ہمارے گھر آیا ہے نا،
ہمیں دیا جلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آیا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے باقاعدہ عورتیں پوچھنے آئیں کہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے۔ بڑے بڑے امیر گھرانے جب رات کو سوتے ہیں تو چراغ وہ بھی بجا دیتے ہیں۔ آج بھی واپڈا والوں نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بتی بند کر دو، بل بڑا آئے گا۔ اس وقت بھی تھا کہ تیل بڑا جلے گا، رات کو چراغ بجھا دیتے ہیں۔ اتنے جو بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، تو کتنی امیر ہوگی ہے، تیرا چراغ رات کو بھی جلتا رہتا ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کیا کہا ہاں میں امیر ہو گئی ہوں۔ ہاں میں، جس کے پاس محمد ہو وہ غریب نہیں ہوتا، وہ امیر ہوتا ہے۔ تم امیر ہو، میں امیر ہوں، مسلمان امیر ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی امیر ہیں۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا غریب کون تھا اور امیر کون تھا۔ اللہ اکبر۔ کہا تو بڑی امیر ہوگی ہے، کہا ہاں۔ اللہ اکبر۔ بھاگ جاگ پڑے نا حلیمہ سعدیہ کے۔ حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے، حوراں وچھالے نوری مسلے، فرش تو عرش تک پہ گئی دہائی، حلیمہ نے لٹ لی خدا دی خدائی۔ ہر طرف شور ہے، وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ مقدر جاگ گئے، بخت جاگ گئے، مقدر سمر گئے۔ وہ کہتی ہیں ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ گھر میں آیا ہے نا ہم نے دیا ہی نہیں جلایا ہے، ہم نے توڑ دیا ہے دیا، ہم نے بتیاں توڑ دی ہیں، ہم تیل کبھی دکان سے نہیں لینے گئے۔ جب سے یہ گھر آیا ہے گھر میں روشنی آ گئی ہے، گھر میں اجالے آ گئے ہیں۔ رات جو تمہیں میرے گھر سے نکلتا ہوا نور نظر آتا ہے وہ کسی دیے کی روشنی نہیں ہے، وہ سراج منیر کی روشنی ہے۔ اور کسی کمرے میں اندھیرا ہوتا، وہاں کوئی چیز ڈھونڈنی ہوتی تو وہ حضور کو ہاتھ میں اٹھا کر اس کمرے میں لے جاتا۔ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ محض خوش اعتقادی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ حضرت ام المومنین کہتی ہیں اللہ اکبر، صحابہ بھی کہہ رہے ہیں، ابھی آپ سن رہے تھے روایت، کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کوئی کہہ رہا ہے، کوئی یوں بول رہا ہے کہ وہ تو نور ہیں یستضاء بہ مہند، جس سے پورا زمانہ چمک رہا ہے۔ ماں کہتی ہے میری گود میں نور آیا، بیوی کہتی ہے میرے حجرے میں نور آتا تھا۔ صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ کل قمر، نور تھا۔ ہاں ہاں، صحابی بھی کہہ رہا ہے نور ہے، اہلیہ بھی کہہ رہی ہے نور ہے، ماں بھی کہہ رہی ہے نور ہے، خدا بھی کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ خدا کہتا ہے میں نور بنا کے بھیجا، نبی کہتا ہے میں نور بن کے آیا، ماں کہتی ہے میری گود میں نور آیا، دائی کہتی ہے میرے ویڑے میں نور کھیلتا رہا، زوجہ کہتی ہے میرے حجرے میں نور رہتا تھا، صحابہ کہتے ہیں مدینے کی گلیوں میں نور چلتا تھا۔ اور اگر کوئی کہے مجھے نظر نہیں آیا 1400 سال بعد کہے، اسے کہا جائے گا بے وقوف، تیری کون مانے؟ نبی کی ماں کی مانیں گے، نبی کی زوجہ کی مانیں گے، نبی کے گھر والوں کی مانیں گے، صحابہ کی مانیں گے، مصطفیٰ کی مانیں گے، یا پھر خدا کی مانیں گے؟ اگر کوئی ان کے مطابق کہے تو اس کی مان لیں گے۔ اور جو کہا نبی کی ماں نے، جو کہا نبی کی زوجہ نے، جو کہا صحابہ نے، جو کہا خود خدا نے، اور جو کہا مصطفیٰ نے، اب اس کو نظم کیا بریلی کے شاہ نے، اور انہوں نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب۔ اللہ اکبر۔ ہر سمت ہی نور ہے، گھر میں بھی نور، باہر میں بھی نور۔ انگلی اٹھائیں تو چاند رقص کرتا ہے۔ کوئی لاؤ تو صحیح، پتہ نہیں تم نے کس کو دیکھا ہے۔ خطیب الاسلام علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے تم نے حلیمہ کی بکریوں سے پیچھے پیچھے تو دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل سے آگے آگے کیوں نہیں دیکھا؟ ارے ناداں، تو نے مطلق کو مقید کر دیا،
तूने यूसुफ को कुएं में देखा तो क्या देखा, इकबाल अलैहिर्रहमा कह रहे हैं, तूने यूसुफ को कुएं में देखा तो क्या देखा। अरे नादान, जो मुतलक था मुकय्यद कर दिया तूने। तूने यूसुफ को किनान के कुएं में तो देखा है, मिस्र के तख्त पे क्यों नहीं देखा। तूने मक्के की गलियों में चलता तो देखा है, सिदरा की रवशों पे चलता क्यों नहीं देखा। तूने खाना खाते तो देखा है, लेकिन कई कई दिन बगैर खाने के मुस्तफा को गुजारा करते क्यों नहीं देखा। तूने निकाह करते तो देखा है, लेकिन मालिक के कुर्बे नाज में ऐसा तजर्रुद पैदा होता है कि जिब्रील भी पीछे रह जाते हैं। कोई फलक ते रह यार गया, कोई जा सिदरा ते हार गया, कोई लाओ तो सही ऐसा। जमाना ढूंढे सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। ऐसा है ही कोई नहीं, किसी माँ ने जन्म ही नहीं दिया। हसन बिन साबित फरमाते हैं, देखता कैसे देखती मेरी आंख, ऐसा तो प्यारा किसी ने जन्म ही नहीं दिया। किसी माँ ने जना ही नहीं है। खुदा ने वो सच्चाई पन छड़े है जिहदे विच मुहम्मद नु टालिया सा। अल्लाह अकबर। आमना का घर रोशन हो गया। बात समझ आ रही है, लुत्फ भी आ रहा है। क्यों ना आए, बात नबी की हो रही है, बात नूर की हो रही है, और लम्हे भी नूर के हैं। छम छम बरसात बरस रही है, अनवार कुतर रहे हैं। वो घड़ियां आने वाली हैं जब मैं और आप खड़े होंगे और क्या पढ़ेंगे, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज सात पे लाखों सलाम। इन बच्चों पे जब फूल बरस रहे थे कैसा मंजर था, बड़ा प्यारा मंजर था ना, रहमत उतरती महसूस होती थी ना। इन बच्चों पे फूल जब बरस रहे थे, और वो लम्हे कैसे होंगे जब अर्श के रब ने फर्श पर आमना के घर में सवेरा कर दिया गया। फरमाती हैं, सितारे झुक के मेरे घर के करीब आ गए। अल्लाह अकबर। और फिर क्या हुआ कि जवान जवान औरतें मेरे घर में दाखिल हुई, जैसे अब्दुल मनाफ की बेटियां हों। और मैं घबराई। उन्होंने कहा, घबराने की बात नहीं है, मेरा नाम हव्वा है, ये हजरत आसिया है, ये हजरत मरियम है, तेरे बेटे की विलादत के मौके पे तुम्हें मुबारक देने आई है। कहती हैं, फिर उसके बाद एक दूध जैसा सफेद और बर्फ जैसा ठंडा मशरूब मुझे पिलाया गया। फिर उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, जब मेरी आंख खुली तो मेरी गोद में एक बच्चा मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे से नूर की लाटें निकल रही थी। ऐसा मैंने देखा ही नहीं था कभी। मुख चंद बदर शाह शानी है, जरा जोक ले लो इस पे। हद कर दी गोलड़े के ताजदार ने। अल्लाह जी, ये आमना देख रही है, मुख चंद बदर शाह शानी है, मत्थे चमक दी लाट नुरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिंद मद बरियां। ऐसा देखा ही नहीं। मैं फिर वही कह दूं जो रोज कहता हूं, तू अजय मेरा यार नहीं डिठा। हाँ, मैं बार बार यही कहता हूँ, मुझे बड़ा लुत्फ आता है इन लफ्जों में। और लड़ाई भी इसलिए हो रही है कि लोगों ने देखा ही नहीं। देख लेते, झगड़ा ना करते, जाने वारते थे। लोग इसलिए बहस कर रहे हैं कि उन्होंने देखा। जिन्होंने देखा है वो तो सुभान अल्लाह कह रहे हैं। अल्लाह, तू अजय मेरा यार नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जो रुख तो निकाब उठावे, ते जे ओ निकले सैर करन, सारा गुलशन सीस नवावे, अते धरती लिफ लिफ जावे, जे हथ फुल्लां विच रखदा, हथ फुल्लां तो वध जावे, नैन नशीले मस्त रसीले, विच सोना कजल सुहावे, बिजली डरदी लिश्क ना मारे, मता बेअदबी हो जावे, खुलक उदे ने मोल ही दुनिया, कोई विरला ही जान बचावे। बचा सकते हैं जान आप? बचा सकते हैं जान? ये क्यों मस्ती है? रात बीत गई है, ठंड लग रही है, ठंडी हवा गुजर रही है, लेकिन क्या हो गया आपको? एक आदमी भी नहीं उठ रहा। क्या हो गया? खुलक ओदे ने मोल ही दुनिया, खुलक ओदे ने। अल्लाह अकबर। तू अजे मेरा यार नहीं डिठा। इलम खुदा ने इन्ना दिता, अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती, इल्मां विच ना आवे, जे ओ खोले पेच जुल्फ दे, अते राही राह भुल जावे, अख उगड़े ते इंज पिया जापे, जिवें मैं खाना खुल जावे। क्या खूब सजण दियां अखियां ने, जिवें भर के सुराइयां रखियां ने, जे ओ खोले पेच जुल्फ दे, अते राही राह भुल जावे, अख उगड़े ते इंज पिया जापे, जिवें मैं खाना खुल जावे। तोबा तोबा हुस्न सजण दा, चाल न चली जावे,
आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। अब बरेली के ताजदार भी बोल उठे, बुलबुले बागे मदीना चहकने लगे। अल्लाह अकबर। आला हजरत क्या बोले? बादे सबा चलने लगी। कहा बुलबुल ने उनको गुल कहा। बुलबुल ने, बुलबुल की मुंतहाई परवाज यही है। अल्लाह अकबर। आला हजरत हद कर रहे हैं, और जब भी बोलते हैं हद कर देते हैं। मैं कल ही कहाँ बयान कर रहा था, बात कोई बन गई। आला हजरत का जी चाहा कि महबूब की जुल्फों को रात कहूं। हर शायर कहता है ना, मेरे महबूब का की जुल्फे रात जैसी हैं, घटा जैसी है, और उसका चेहरा चांद जैसा है, दिन जैसा है। वो वापस शिराजी ने कहा, बफरोग चेहरा जुल्फत रहे दिल जनद हमा शब, चे दलावरस्त दुजदे के बशब चराग दारद। वो कहता है चेहरे का चराग जला के दिल लूट रहा है। कैसा बहादुर चोर है कि रात को चराग जला के लूट रहा है। महबूब के चेहरे को शायर दिन कहते हैं, चराग कहते हैं, और जुल्फों को रात कहते हैं। आला हजरत का जी भी मचला कि मैं भी कहूं अपने महबूब की जुल्फों को रात। फिर हौसला ना पड़ा, कहा नहीं रात बड़ी काली होती है, लोग रात से डरते हैं। मैं रात नहीं कहता, लेकिन कहा नहीं कहना भी है, ज़ौक़ कह रहा है, शायराना मिजाज कह रहा है कहो। फिर आला हजरत ने कह दिया। रात को भी में लैलत लैल लैल कहते हैं। आला हजरत ने भी रात कहना चाहा, लेकिन रात ना कह सके। क्या कहा? लैलतुल कदर में मत लाए फजरे हक। कहा रात नहीं कहता, लैलतुल कदर कह देता हूं। कहना रात है, लेकिन आम रात नहीं कहता। लैलतुल कदर में मत लाए फजरे हक। हुजूर जब अपने बाल संवारते थे ना, तो हुजूर बिल्कुल दरमियान में मांग निकालते। जरा तसव्वुर करें मदीने के चांद का। अल्लाह अकबर। बड़े खूबसूरत होंगे, बड़े हसीन होंगे, लेकिन मेरे हबीब की पाए खाक जैसे भी नहीं है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम के खाके पा जैसे भी नहीं है। बड़े बड़े हसीन होंगे, बड़े बड़े जमील होंगे, बड़े बड़े महवश होंगे, बड़े बड़े जोहरा जमाल होंगे, लेकिन जो हुस्न अल्लाह ने अपने हबीब को दिया, किसी को नहीं दिया। जब मांग निकालते थे, अल्लाह अकबर, दरमियान में, तो लगता था सितारे चमक रहे। अल्लाह अकबर। कभी आपने देखा सुबह को जब तड़का होता है, तो उस वक्त पो फटती है, काली रात के अंधेरे में उफक से जब पो फटती है, आला हजरत नक्शा खींचा। कहा हुजूर ये जो आप मांग निकालते हैं ना, ऐसा लग रहा है जिस तरह लैलातुल कदर में पो फट रही हो। लैलातुल कदर में मतलाए फजरे हक। मांग की इस्तकामत पे लाखों सलाम। मांग की इस्तकामत पे अल्लाह अकबर। हुजूर की जुल्फों को अल्लाह अकबर रात कह दिया, लेकिन आम रात नहीं, लैलातुल कदर कहा। तो बात है आला हजरत जब भी बोलते हैं हद करते हैं। सुख ने शायरी शहर यार अपनी जगह, नात कहने को अहमद रजा चाहिए। आला हजरत बोले बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे। बात आप भूले नहीं कहां से बात चल रही है। जब हजरत आमना की पहली नजर रुखे महबूब पे पड़ी, अल्लाह अकबर, तसब्बुर जमाल है। आमना की आंखें हुजूर को देख रही हैं। बेटा तो कोजा भी हो, मां कहती है मेरे लाल जैसा कोई नहीं। उस मां के सदके जिसका बेटा मोहम्मद है, हमारी सारी आबरूएं इज्जतें अब वाह की उस मट्टी पे कुर्बान जिसमें मुस्तफा की मां आसूदा खाक है। पहली नजर पड़ी, अल्लाह अकबर। आला हजरत बोले क्या? बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जां फिजा। हैरत ने झुंझलाकर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या भर के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह अकबर। अब मैं अपने पीर की कहानी सुनाऊं। वो कहते हैं मिलदा नहीं मोहम्मद वर्गा, सारी विच खुदाई, इस तस्वीर नुरानी कोलों गैरा रमज नहीं पाई। ऐसा चेहरा ऐसा जमाल। हजरत आमना फरमाती है जब मैंने देखा तो मेरी गोद में एक खूबसूरत बच्चा था, उसका चेहरा चमक रहा था। इज़ा सुर्रा इस्तनारा वजहुहु। हुजूर अलैहिस्सलाम जब मुस्कुराते थे, चेहरे की लकीरों से नूर निकलता था। फिर क्या हुआ? पैदा होते ही इस बच्चे ने अपने दोनों हाथ जमीन पर रख दिए और सारा आसमान की तरफ उठाया। अल्लाह अकबर। और फिर मट्टी की मुट्ठी हाथ में भरी। एक दिन का बच्चा है लोगों, एक दिन का बच्चा है,
نہیں، بات کچھ اور ہے. یہ ولادت ہو رہی ہے، خلقت کو بڑی پہلے کی ہو چکی ہے. آتے ہی مٹھی خاک کی بھری، دیکھا آسمان کی طرف. علماء کہتے ہیں مٹھی اس لیے بھری، لوگوں کو بتایا دیکھو لوگوں یہ زمین ہے، آج کے بعد اس پہ محمد کا قبضہ ہے. اللہ، اور آواز اٹھ رہی تھی ساتھ، بخن بخن قبض محمد علی جمیع الارض. مبارک ہو مبارک ہو، ہر زمین پہ مصطفیٰ کا قبضہ ہو گیا. مشرق والے جانور پرندے مغرب کو دوڑ پڑے، اور مغرب والے مشرق کو دوڑ پڑے، اور ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو مبارک دیتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو مصطفیٰ آ گئے. یار پرندے دوڑیں اور مبارکیں دیں تو ہم نہ دیں، ہم نہ جھومیں، ہم نہ اظہار محبت کریں. اللہ اکبر. شرق کے پرندے غرب کو دوڑ پڑے اور غرب کے پرندے شرق کو دوڑ پڑے اور آپس میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہو مبارک ہو. وہ آ گیا جس کے آنے کا انتظار تھا، وہ جس کے ذکر پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی بھی. دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا. نہ دانم ماں گلے خنداں چے رنگو گودارت، کہ مرغے ہر چمن آرزوئے اودارت. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پہ مٹھی بھری، اور حضور علیہ السلام اس وقت جو گفتگو کی، اللہ اکبر کبیرہ، یہ لفظ بھی کتب میں آتے ہیں، اور کتب میں یہ لفظ بھی آتے ہیں. کہا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے. اللہ اکبر. میری امت کا معاملہ میرے لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے، امتی امتی کہتے ہوئے سرکار آیا. حضور امتی امتی کہتے ہوئے آئے، ساری زندگی امتی امتی پکارا. غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پہ پیشانی رکھ کے رب حبلی امتی کی صدائیں لگائی. اور حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں جب میں نے حضور کو لاحد میں اتارا وقت آخر، تو میں نے کفن کی تنیاں کھولی تو لب جنبش میں تھے. میں نے کان قریب کیا، دیکھو تو صحیح اب کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جب کان قریب کیا تو وہی نغمہ تھا جو ساری زندگی لاپتے رہے. رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے سپرد کر دے. جس کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی. وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کی. تو ایک ہے خلقت، تو ایک ہے خلقت مصطفیٰ، اور ایک ہے ولادت مصطفیٰ. اور پھر جس سال حضور آئے نا، اس سال کا عربوں نے نام رکھا. یہ میں نے ابھی بتایا ہے کہ جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت نبی رحمت کے شفیق چچا انتقال کر گئے، اس سال کا نام حضور نے عام الحزن رکھا، کیونکہ ہجری کا آغاز حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا تھا. پہلے سالوں کے نام رکھتے تھے. اب جس سال حضور پیدا ہوئے اس کا ایک نام ہے عام الفیل، لیکن اس کا ایک اور نام رکھا عربوں نے. کیا نام رکھا؟ سنۃ الفرح والابتہاج. اس کا معنی ہے خوشیوں اور چاؤں کا سال. کیا نام ہے؟ خوشیوں اور چاؤں کا سال. کیوں رکھا یہ نام؟ اس لیے انہیں تو نہیں پتا تھا کہ حضور آئے. حضور کی ولادت کا تو پتا تھا، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ نبی ہیں. اور جنہوں نے رکھا وہ امتی نہیں تھے، ماننے والے نہیں تھے. پھر کیوں رکھا انہوں نے اس نام کا؟ اگر میں کہوں آج چاہ کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو یہ ہے کیونکہ میں آقا کو مانتا ہوں. پر اگر پتہ ہی نہ ہو کوئی کہے تو پھر وجہ کوئی اور ہوگی. تو انہوں نے اس سال کا نام رکھا سنۃ الفرح والابتہاج. علماء کہتے ہیں کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ درختوں پہ پھل زیادہ آیا. جس سال حضور پیدا ہوئے چشموں کا پانی بڑھ گیا، چراگاہیں سرسبز ہو گئی، جانوروں کا دودھ بڑھ گیا. عرب کے لوگ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، لیکن جس سال حضور کی ولادت ہوئی ہر گھر میں بیٹا پیدا ہوا. آج بھی جس شخص کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو، علماء کہتے ہیں خلوص نیت سے کہے اے اللہ مجھے بیٹا دے دے، میں تیرے رسول کا میلاد کرواؤں گا، اللہ بیٹا ہی عطا فرمائے، نیت اس کی خالص ہو. اللہ اکبر. تو ہر گھر میں بیٹے پیدا ہو، جہاں بھی پیدائش ہوئی بیٹے ہی پیدا ہوئے.
تو اس سال ہر گھر میں خوشی تھی، غم قریب نہیں آیا، اس لیے نام رکھا سنۃ الفرح والابتہاج، یہ خوشیوں اور چاؤں کا سال ہے۔ ناگہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی، ناگہاں ساکن ہواؤں پہ روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبحوں پہ انگڑائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلی پیدا ہوئے۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ گلی گلی روشن ہو گئے، ہر گھر میں اجالا ہو گیا۔ وہ کہانی لمبی ہے، اگر میں چھیڑ دوں کہ حضرت علیمہ سعدیہ کیسے آئی، اور پھر حضور نے وہ سبز کپڑا کیسے ہٹایا، اور نور کی لاٹ آسمان تک کیسے گئی، اور پھر لال کو پکڑ کے گود سے کیسے لگایا، اور پھر حلیمہ کی بیٹی شیمہ حضور کو لوریاں کیا دیا کرتی تھی، وہ ایک لمبی کہانی ہو جائے گی، میں تیسری بات بھی عرض کرنی ہے۔ تو پہلا مقصد، پہلی چیز تخلیق مصطفیٰ، اور وہ کب ہوئی؟ جب وقت کا تعین اور تشخص نہیں تھا۔ دوسری ولادت مصطفیٰ، اور ولادت 12 ربیع الاول کی سہانی گھڑی، جب صبح صادق طلوع ہو رہی تھی، دن اور رات کے سنگم میں حضور پیدا ہوئے۔ چونکہ رات کی خواہش تھی حضور میرے دامن میں آئیں، اور دن کی آرزو تھی کہ میرے دامن میں آئیں، اور اگر رات کو آ جاتے دن محروم رہتا تھا، دن کو آتے رات محروم رہتی، تو حضور تو رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے دن آ رہا تھا، رات جا رہی تھی، جہاں دونوں کا ملاپ ہو رہا تھا وہاں مصطفیٰ جلوہ گر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ 12 ربیع الاول کی سپانی گھڑی تھی، عام الفیل، واقعہ صاحب فیل کے 55 دن بعد حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے۔ یہ ہے حضور کی ولادت، اور حضور کی ولادت کی خوشی لوگوں نے کی، اور جس نے بھی حضور کی ولادت کی خوشی کی، اللہ نے اس کو محروم نہیں رکھا، اور وہ آپ علماء سے سنتے آئے ہیں۔ اس کو دہرانے کے لیے وقت چاہیے کہ ابو لہب نے بھتیجا سمجھ کے لونڈے کو آزاد کیا، بھتیجا سمجھ کے آزاد کیا، نبی سمجھ کے تو نہیں کیا، لیکن جس انگلی سے یوں اشارہ کیا بس اتنے میں آزاد، اور اس انگلی سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی بھی ملتا تھا، عذاب میں بھی تخفیف ہوتی ہے۔ میں یہاں آیا تھا 2-3 بجے، اور یہاں طالب علم یہاں ہی سوئے ہوئے تھے، کوئی اسٹیج پہ سویا ہوا تھا، کوئی یہاں چارپائی پہ سویا ہوتا، کچھ کمرے میں وہاں سوئے ہوئے تھے۔ اور میں نے اپنے ساتھیوں کو، طالب علموں کو کہا تھا کہ یہ جو کسی شخص سے، کسی مزدور سے، کسی ملازم سے یہ صفائی نہیں کرایا، یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرے طالب علموں نے، میرے پیر بھائیوں نے اپنے ہاتھوں سے جگہ صاف کی۔ اور اس وقت میری کیفیت میں ایک وجب تھا، اور میں دل میں سوچ رہا تھا جس نے انگلی ہلائی اللہ اس کو شہد دیتا ہے، اور جو شام سے رات 3 بجے تک مانجا پھیرتا رہا، ذرا تصور تو کرو مالک اس کو کیا عطا فرمائے گا۔ تو حضور کے آنے پر جو خوشی کرے، بلکہ نبی کے ساتھ جو بھی محبت کرے، اللہ اس محبت کو ضائع نہیں کرتا۔ علماء نے لکھا ہے جس دائی نے حضور کو دودھ پلایا، اللہ نے بعد میں اس کو ایمان دے دیا۔ اللہ اکبر۔ جس نے بھی جس نبی کے ساتھ کوئی محبت کا اظہار کیا، اس کو ضرور صلہ ملا۔ دیکھو ابو جہل، ابو لہب، اس نے گو مخالفت کی، لیکن چونکہ ولادت کے آنے کی خوشی اس کو ہوئی اور بھتیجا سمجھ کے خوشی کی، اللہ نے پھر بھی محروم۔ امام ابو شامہ کہتے ہیں جو بھتیجا سمجھ کے خوشی کرے خدا اسے محروم نہیں رکھتا، اور جو نبیوں کا سردار سمجھ کے خوشیاں منائے۔ سادی کا قلم تڑپا، وہ کہتے ہیں دوستا را کجا کنی محرون، تو کے بعد دشمنہ نظرداری۔ جب تو دشمنوں کو اتنا دیتا ہے تو یاروں کو کتنا دے گا، پیاروں کو کتنا دے گا۔ اور علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے، اور میں مثال آپ کو قرآن مجید سے پیش کر سکتا ہوں کہ جب صندوق کھولا دریائے نیل کی موجوں سے پکڑ کے، تو فرعون کی بیوی جس کا نام آسیہ تھا، اولاد کی دولت سے محروم تھی، اس نے جب صندوق کے اندر ایک مسکراتا ہوا بچہ پایا۔ اللہ کا ہر نبی خوبصورت ہوا ہے، کوئی نبی بدصورت نہیں ہوا، ہر نبی سونا ہے، ہر نبی خوبصورت ہوا ہے۔ جب دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھی،
یہ بچہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون بھی پاس کھڑا تھا، اس کو توفیق نہ ہوئی۔ اللہ نے حضرت آسیہ کو یہ سعادت دی کہ ان کو ایمان عطا کر دیا، اور وہ مومنہ عورتوں میں سے ہیں، بلکہ ان کو یہ اعزاز بھی ملے گا قیامت کے دن۔ سیدہ مریم بھی اور حضرت سیدہ آسیہ سلام اللہ علیہما، یہ دونوں خواتین قیامت کے دن جنت میں میرے رسول اللہ کے نکاح میں آئیں گے، ان کو یہ بھی اعزاز، دوسرا اعزاز یہ بھی ملا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں ایمان دے دیا۔ علماء کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، اگر فرعون بھی کہہ دیتا کہ ہاں میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، خدا یہ نہ دیکھتا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے، وہ یہ دیکھتا اس نے میرے نبی سے پیار کیا ہے، اللہ اس کو بھی ایمان عطا کر دیتا۔ اور ایک واقعہ میں سیرت کا آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ ہندوستان میں صرف ایک صحابی ہوا ہے، اور اس کا نام ہے رتن۔ واقعہ اس طرح ہوا، رتن تاجر تھا اور تجارت کی غرض سے حجاز گیا، حجاز مقدس۔ وہاں جب پہنچا تو حرم کے قریب ایک گہری کھائی تھی، اس کے پار کچھ بچے لگے ہوئے تھے۔ ایک بچہ عمر میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے کھائی کے اس سمت ہی انتظار میں تھا کہ میں کھائی کو کیسے عبور کروں۔ رتن نے یہ سوچا کہ بچہ چھوٹا ہے، گزرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو اٹھایا گود میں اور کھائی سے فار لگا دیا۔ اس بچے نے اپنے عربی لہجے میں کہا جزاک اللہ تعالی۔ ایسی مٹھاس تھی لفظوں میں کہ شہد میں بھی اتنی مٹھاس نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ رتن ساری زندگی ان لفظوں کو نہیں بھول سکا تھا، اس نے جو جملے کہے تھے، اس نے جس لہجے میں بات کی تھی۔ خیر وقت گزر گیا، تجارت چھوڑ کے اپنے گھر بیٹھ گیا۔ ایک دن مکان کی چھت پہ لیٹا ہوا ہے رتن، اس نے کیا دیکھا کہ جو آسمان کا چاند ہے وہ دو ٹکڑے ہو گئے اور زمین پہ آ گئے، گھبرایا کہ شاید قیامت آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کیا دیکھا، چاند دوبارہ جا کے اپنی جگہ پہ جڑ گیا۔ پریشان تھا، یہ کیا ہوا؟ یہ منظر اس نے ہندوستان میں دیکھے۔ کچھ عرصے کے بعد عرب سے کچھ تاجر تھے جو یہاں عرب گئے ہوئے تھے، واپس پلٹے، انہوں نے کہانی سنائی کہ مکے میں ایک چاند چڑھا ہے جس نے چاند کو قدموں میں بلایا۔ انہوں نے ساری کہانی سنائی۔ رتن کے دل میں شوق پیدا ہوا، اس کی زیارت کر کے آؤں، اور وہ نبی ہے، اس پر ایمان لاؤں۔ گھر سے چلا، سفر کرتا کرتا پہنچا سین حرم میں۔ جب داخل ہوا، حضور صحابہ کے ساتھ سین حرم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ آگے ملنے کے لیے ہوا، آقا مسکرا پڑے اور فرمایا اراتن ہندیون، کیا تو رتن ہندی ہے؟ کالا نعم، عرض کی حضور ہاں میں رتن ہندی ہوں، لیکن آپ کو کس نے بتایا ہے؟ کہا جس رب نے مجھے نبی بنایا۔ اب اگلی بات سنیے۔ اب رتن کہنا چاہ رہا تھا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا قریب آجا، میں تیرے لیے بیٹھا ہوں۔ تجھے یاد نہیں بچپن میں ایک بچے کو تو نے کھائی سے پار لگایا تھا، وہ بچہ اب تیرے سامنے موجود ہے، اور تو نے مجھ کو اس کھائی سے پار لگایا تھا۔ آج میں کلمہ پڑھا کہ تجھے جہنم کی کھائی سے پار لگانا چاہتا ہوں۔ ایمان کی دولت سے مال ہوا۔ نبی سے جو پیار کیا گیا ہے کبھی رائے گا؟ یہ جو کہتے سبحان اللہ، اگر آپ کو ٹھنڈ بھی لگ گئی نا سردی میں تو پھر بھی رائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ نبی سے پیار ہے، یہ میرے سے نہیں ہے، بات ذہن میں رکھیں، یہ نبی سے پیار ہے، نبی سے محبت ہے، اور نبی کا نام سن کے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کلیجے کو۔ تو نبی سے کیا گیا پیار رائے گا نہیں جاتا۔ تو حضور کی ولادت پر جن لوگوں نے خوشی کی، اللہ نے ان کو نوازا۔ جو خوشی کرتے ہیں ان کو اللہ نوازے گا، جو خوشی کریں گے اللہ ان کو بھی نوازے گا، کیونکہ اس کا قانون جو ہے وہ تمام کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ جو ماضی میں، حال میں اور استقبال میں ایک جیسا اس کا قوانین، اس کے قانون ہوتے ہیں۔ تو پہلا خلقت مصطفیٰ، دوسری چیز ولادت مصطفیٰ۔ ولادت کی باتیں اتنی لمبی ہو رہی ہیں کہ اگلا مضمون جو ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اب اس کے لیے بڑا تھوڑا وقت میرے پاس موجود ہے، لیکن کچھ باتیں میں ضرور گوش گزار کرتا ہوں۔ تیسرا کام، تیسری چیز ہے بعثت مصطفیٰ۔ حضور کو جب بحیثیت نبی مبعوث کیا گیا، وہ ہے بعثت مصطفیٰ۔ یہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا، وہ میں عرض کر چکا ہوں اجمالی خاکے میں۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ
جو ہے وہ وحی کے آثار ظاہر ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا پھر اعلان کیا، اور حکم ہوا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں پہلے ان کو ڈراؤ، ان کو بلاؤ۔ حضور نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی دولت سے جب مالا مال ہو گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالا مال ہو گئے، یہ قریبی لوگ تھے، حضور ان کو دعوت دین تھی۔ پھر کیا ہوا کہ ایک دن پھر دعوت عام کی، سارے قریش کو بلایا، بنو ہاشم کے لوگوں کو بلایا، اور بلا کے ان کو دعوت دینا چاہی حضور نے۔ ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا، لنگر کا، انہوں نے لنگر کھایا، کھانا کھایا، اور بات سنے بغیر چلے گئے۔ حضور نے اگلے دن پھر حضرت علی سے کہا کہ تم دوبارہ دعوت کرو۔ حضرت حضور کل تو کھانا کھا کے چلے گئے تھے، کہا اب کھانا بعد میں رکھیں گے، پہلے اپنی سنائیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جو کچے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے لنگر بعد میں رکھا جاتا ہے، اور جو پکے ہوتے ہیں ان کو چاہے شام کو کھلا لو وہ ساری رات نہیں جاتا، کیونکہ وہ لنگر کھانے کے لیے نہیں آئے، وہ نبی کے میلاد کا لنگر لینے کے لیے آئے ہوتے۔ تو فرمایا ان کو لنگر بعد میں آج دے کے، کیونکہ کچے تھے نا، بلکہ کافر۔ آقا کریم نے ان کو بٹھایا اور بتایا، پیغام سنایا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں، ہے کوئی اس مجمع میں جو میری مدد کرے، میری نصرت و اعانت کرے؟ تو سب خاموش تھے۔ پھر اس کے بعد حضور نے پھر کہا، پھر سب خاموش تھے، پھر کہا، پھر سب خاموش تھے۔ تاریخ بتاتی ہے ایک بچہ تھا اس مجلس میں، جس نے جو قمیض پہنی ہوئی تھی اس کی 2 جیبیں تھیں، اور ایک سے کھجورے نکال کے کھاتا، دوسرے میں گٹھلیاں رکھتا، اور اس نے اتنے زور سے اپنے بازو اونچے کیے کہ قمیض پھٹ گئی، اور اس نے کہا اس بھرے مجمع میں میں اعلان کرتا ہوں، اس نبی پہ جان و دل قربان کرتا۔ پھر خیبر کا مارکا ہو یا بدر کا مارکا، احد کی لڑائی ہو یا حنین کی لڑائی، اس بچے نے، وہ بچہ، اللہ اکبر، اس بچے سے پھر کوئی کافر نہیں بچا، اس نے پھر حد کر دی، پھر اس کے ہاتھ میں ذوالفقار لہراتی رہی، پھر اس کے بچوں نے آگے نبی کے دین کو بچایا، نبی کے دین کے لیے اس کے بچوں نے اپنے بچے وار دیے، اور پھر اللہ اکبر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ صاحبو، نبی علیہ السلام کی بعثت کے اعلان کے بعد جس نے بھی حضور علیہ السلام کی اعانت کی، مدد کی، حضور علیہ السلام کے اس کاز اور اس مشن کے لیے اپنا آپ پیش کیا، بتاؤ اللہ اس کو کتنا ثواب دے گا۔ جو صرف آنے کی خوشی کرتا ہے اللہ اسے محروم نہیں رکھتا، تو جس مقصد کے لیے نبی آئے ہیں، جو اس مقصد کے لیے جان لڑا دیتا ہے اور اپنے شب و روز اس مقصد کے لیے گزارتا ہے، تو اس کو اللہ کیا عطا فرمائے گا۔ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں الفاظ کے قالب میں اس مرتبے کو بیان کر سکوں جو حضور کے دین کے کام کرنے والوں کو اللہ عطا کرتا ہے۔ علم کے حوالے سے یہ ایک دین کی خدمت کا ایک پہلو ہے۔ آپ نے سنا کہ علماء کے قدموں کے قدموں تلے فرشتے پر بچھا جاتے، اور ایک ایک حرف پہ ان کو کتنا کتنا ثواب ملتا ہے۔ یہ ایک شعبہ ہے، ایک کام ہے، دین کے کئی شعبہ جات، جو صرف علم حاصل کرے اس کو اتنا کچھ ملتا ہے۔ اور عالم کی فضیلت یہاں تک بیان کر دی گئی، من صافح عالما فکأنما صافحنی، فرمایا جس نے کسی عالم دین کے ساتھ مصافحہ کیا وہ ایسا ہے جس طرح اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ یہ چھوٹا اعزاز تو اعزاز پہ نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ علم کی وجہ سے اس کو اعزاز ملا، صرف ایک شعبے پہ، اور جو دین کے ہر شعبے میں کام کرے گا، جو دین کے فروغ کے لیے، دین کے احیاء کے لیے، دین کو گھر گھر پہنچانے کے لیے کام کرے، اس کو جو مالک اجر دے گا۔ اور پھر اس دور میں ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب کام زیادہ ہو اور مزدور تھوڑے کے، ایک کیفیت یہ ہوتی ہے، اور کبھی ہوتا ہے کہ کام کے دن نہیں ہوتے لیکن مزدور زیادہ ہوتے، اس وقت اڈے پہ مزدور دینے جاؤ نا
تو 100 روپیہ مزدوری ہے تو لوگ 80 پہ بھی آ جائیں گے، کیونکہ کام تھوڑا ہے مزدور زیادہ ہے، اور جب کام زیادہ ہو تو مزدور تھوڑے ہو تو پھر اس وقت پھر مزدور کی مرضی پہ جو ہے وہ صلہ ملتا ہے، مزدوری ملتی ہے۔ آج کام زیادہ ہے مزدور تھوڑے ہیں، آج نبی کے دین کا کام زیادہ ہے اور مزدور بہت تھوڑے ہیں، خال خال نظر آتے ہیں۔ آج اگر کوئی نبی کے دین کی مزدوری کرے گا پھر اس کی مرضی کے مطابق خدا نواز دے گا، اللہ کہے گا جو مانگنا ہے مانگ لے، میں تیری جھولیاں بھر دوں گا۔ آج نبی کی بعثت وہ ایک الگ مضمون تھا، چونکہ میرے سے وہ مضمون رہ گیا ہے، اب وقت کی نزاکت میں میرے پاس اتنی نہیں ہے کہ اس کو بیان کروں۔ آخری چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نبی علیہ السلام جو مبعوث کیے گئے، ایک تو نبی کے منصب سے اور نبی کے فرائض تھے کہ نبی نے کیا کرنا تھا، امت کو کیا دینا تھا۔ حضور نے جو دینا تھا اس کو حق ادا کر، وہ ایک لمبی طویل فہرست ہے کہ کیا کیا ذمہ داریاں تھی نبی کی، اللہ نے کیا لگائیں اور نبی نے کہاں تک ان ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ وہ ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا دوں، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,44,000 کا مجمع حضور کے سامنے تھا۔ یہ حضور کی 23 سالہ کی محنت ہے۔ اللہ اکبر، 23 سال میں پہلے 40 سال بھی شامل ہیں، کیونکہ کردار ان 40 سالوں میں پیش کیا، پھر اس کردار کو اپنی نبوت کی گواہی بنایا، اور پھر 23 سال محنت کی اور لوگوں کے سامنے جو ہے وہ دین رکھا۔ 1,44,000 حج پہ تھے جو گھروں میں تھے، ان کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے۔ آقا کریم کی کمائی آپ